أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم ایک اچھی سوچ اور ایک خیر والی فکر کی نسبت سے یہاں پر جمع ہے. سوچ اچھی ہے، فکر خیر والی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں دو طبقوں کو الگ الگ حکم کا مکلف بنایا ہے. ایک حکم آیا اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا، ایک حکم وہ تھا جو اللہ پاک نے عام انسانیت کو دیا. پیغمبر کو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، وحی آئی، آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ جو کچھ ما انزلا، جو کچھ آیا اس کو آگے پہنچائے۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، بہت غور سے ترجمہ سنیں، مجھے لمبی بات نہیں کرنی، انشاءاللہ تفصیل سے بات حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے پیغمبر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی نبوت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ اس آیت میں علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو ایک ذمہ داری دے دی۔ پیغمبر کی ذمہ داری یہ کہ جتنا دین وحی کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر اس بات کے 100% پابند ہے کہ دین کی ایک ایک بات آگے امت تک پہنچائیں گے، اس میں ذرہ برابر کمی کوتاہی کمزوری کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ ذمہ داری ہے پیغمبر کی، اور چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے، لہٰذا اس کی ایک کھلی برکت یہ ہوئی کہ اس ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے اس سلسلے کو اس امت کے علماء میں جاری کر دیا۔ لہٰذا اب وہ کام جو ایک پیغمبر نے کرنا تھا وہ انبیاء کے وارث کریں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ذمہ داری دے کے گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب پیغمبر 100% دین پہنچانے کے پابند ہیں تو علماء بھی پیغمبر سے حاصل ہوئے 100% دین کو امت تک دینے کے پابند ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ایک ذمہ داری تو یہ ہو گئی۔ ایک ذمہ داری اللہ پاک نے دی عام انسانیت کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اس دین میں جو پیغمبر کو دیا اور پیغمبر اس امت کے علماء کو دے کے گئے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پورے کے پورے دین میں، اس سلامتی والے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کو حاصل کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے طریقوں کی پیروی مت کرو۔ اب میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ذمہ داری تقسیم ہو گئی۔ اب ذمہ داری تقسیم ہو گئی، بات کو سمجھ لیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین امت تک پہنچائے گا۔ کس طرح پہنچانا ہے، اس کے لیے کیا ترتیب کرنی ہے، اس کے لیے کیا صورت بنانی ہے، اس کے لیے کیا وقت نکالنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ منسوس نہیں، یہ ہر زمانے کے اعتبار سے حالات کو دیکھ کر فیصلہ ہو کہ امت کو دین آسان سے آسان سے آسان کر کے کیسے دیا جائے۔ اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان وارثان نبوت سے، ان علماء سے اپنے اپنے حصے کا دین، ضروری علم یہ وصول کر لیں۔ لہٰذا میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اگر ممبر اور محراب کا وارث اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ عالم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے، اس کے پاس علم نبوت ہے، اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا، اپنا کام سونپا، ذمہ داری دی، لیکن وہ اس کام میں ڈھیلا پڑ جائے،
کہ جی میرا تعلق تو صرف امامت کے مصلی تک ہے، میں تو نماز پڑھاؤں گا پھر چلا جاؤں گا، مجھے تو لوگوں نے 5 وقت کی نماز کا امام بنایا ہے، باقی یہ کہ محلے میں کیا ہوتا ہے، محلے کا ماحول کیا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، میرے مقتدیوں کے پاس دین کا ضروری علم کس درجے میں ہے، مستورات کے پاس دین کا علم کس درجے میں ہے، یہ تو میرا سر درد نہیں ہے۔ اگر ایک مصلی اور محراب کا امام آج یہ بات کہتا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، کہ یہ عالم قیامت کے دن ماخوذ ہے، پکڑا جائے گا، اس سے پوچھ ہوگی کہ آپ اگر وارث النبی بننا چاہتے تھے، آپ نے 8-10 سال دیے، تو اس ذمہ داری کو آپ نے کیوں پورا نہیں کیا؟ یہ پوچھ ضرور ہوگی اس سے۔ اور اگر امت اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرے، جس درجے کے علم کی مجھے ضرورت ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، مجھے اپنا کلمہ طیبہ کا علم ہو، ایمان کا علم ہو، 5 وقت کے فرائض باجماعت نمازوں کے ضروری مسائل کا علم ہو، طہارت کا طریقہ مجھے آتا ہو، روزے میں کس کس چیز سے بچنا ضروری اس کا مجھے علم ہو، میں پوچھ کر سیکھ کر زکوٰۃ ادا کروں، پوچھ کر سیکھ کر حج ادا کروں، پوچھ کر سیکھ کر صدقہ دوں، پوچھ کر سیکھ کر قربانی کروں۔ اگر امت اس کام میں غفلت اور بے رخی دکھائی تو یہ بات بھی مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ان کو بھی پکڑا جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ لیکن ذمہ داریاں تقسیم ہے، میں ان پہ ڈال دوں وہ مجھ پہ ڈال دے، یہ آنکھ بند کرنے والی بات ہے دوست۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی سے بچ نہیں سکتا ہے، تب بھی مرے گا۔ تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، مفتی صاحب آنکھیں بند کر لیں کہ جی علاقے میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ماحول جو بن رہا ہے بنتا رہے، اس مسجد میں جتنے نمازی جڑتے ہیں ان کے پاس دین کے علم کی کیفیت کیا ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہماری مسجد سے لگی ہوئی ہے، ان کے پاس تجارت کے مسائل کا کس قدر علم ہے، اتنے بچے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان کے پاس دین کا کتنا علم ہے۔ ہم کہیں جی بھائی ان کی ذمہ داری ہے، ہم تو صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں، بس چلو وہ کافی ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طبقے نے آج اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم اتنا اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنا کر زندگی گزار رہے نا، کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہ دونوں فارغ البال ہے، ایسے ویلے بیٹھے ہوئے، لہٰذا کبھی یہ کورس ہے، کبھی یہ کورس ہے، کبھی یہ کورس ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تو یہ فارغ ہیں، کرنے دے بھائی ان کو۔ تو ایسا نہیں ہے دوستو، اگر بڑوں نے آپ کے لیے فکر کی ہے تو احساس آپ لوگوں کو کرنا۔ یقین کریں اگر ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے تو آپ کے لیے تھکایا ہے۔ ہم نے 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے اپنی مسجد کو دیے، اس مسجد اور محلے کے ماحول کو بنانے کے لیے دیے۔ ایک ایک چیز جو بن کے تیار ہوتی ہے وہ تو اللہ کے علم میں، لیکن آپ کے یہ حضرات، یہ بڑے، یہ اساتذہ اس کے لیے کتنا جاتے ہیں، گھومتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھنٹوں لگاتے ہیں، یہ تو شاید مجھے آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ مجھ سے تقاضا صرف اتنا ہے کہ حضرت والا آپ آ کے اس چیز کو حاصل کر لیں۔ روٹی ہم نے بنا دی، آٹا ہم نے گوندھ لیا، توے پہ ہم نے پکا لیا، گیس کا بل بھی میں دے رہا ہوں، آپ اپنا پیٹ بھر کے جو آپ کی ضرورت ہے آپ روٹی کھا لیں برائے مہربانی۔ اور اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ روٹی تھی اس طرح ہے، وہ روٹی اس طرح ہے، وہ روٹی اس طرح ہے، پھر کس کا قصور ہے؟ اس ساری چیزوں کا جو مقصد ہے، اب یہ تعلیم و تربیت کورس ہے، اس کو جو ہم نے ترتیب دیا، اس کے لیے وقت نکالا، اگرچہ باقی سلسلوں میں ہمارے ساتھیوں سے آپ پوچھ لیں،
ہم اس قدر مصروف چل رہے ہیں، تعلیم دین کورس جو 2 سالہ شروع ہونے والا ہے اس کی تیاریوں میں، ملاقاتیں ہیں، علماء سے وقت لینا ہے، اس کا کورس تیار کرنا ہے، ساری چیزیں، کہ بسا اوقات ہم گھر 12 ساڑھے 12 1 بجے پہنچتے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد کوئی خدا نخواستہ احسان جتلانا نہیں، آپ لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں، 1000 گنا اچھے ہیں، ہم تو کمزور ایمان اعمال والے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہمیں ساتھیوں نے حوصلہ دیا تو یہ سارے سلسلے آپ کی مسجد میں شروع ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مسجد آباد ہے۔ کوئی طبقہ، کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس میں میرے لیے نہیں ہے، مستورات نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے لیے نہیں ہے، بچیاں نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نابالغ بچے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نوجوان ساتھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر فرد، عام طبقے کے لیے ہم نے عشاء کے بعد کا درس رکھا کہ بالکل آپ فارغ ہو کے آئیں، پھر تھوڑا 15 منٹ قرآن حدیث مسائل ضروری سن کر جائیں۔ یہ اتنی ترتیبیں اس انداز سے ہر نماز کے بعد دنوں کو متعین کر کے، یہ ایسا تھوڑی ہے دوستو۔ اس لیے اپنے اندر سے استغنا کا یہ مزاج آج ختم کرنا ضروری ہے، اور یقین کرے جہاں پہ علم کی، دین کی ناقدری کا مزاج بن جاتا ہے تو اس جگہ کی ویرانیاں ہم نے دیکھی، اس جگہ پرندوں کو بولتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ مولانا عبید الرحمن صاحب، اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج اس کورس کا آغاز ہے، افتتاح ہے، اور یہ وہ کورس ہے جو الحمدللہ 15 سال سے ہماری مسجد میں چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی بنیاد ہماری مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن کے ہمارے نہایت ہی مشفق اور مربی استاذ تھے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس سلسلے کی، اس کام کی بنیاد رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا صدر جہانگیر پارک کے ساتھ بہت بڑی مسجد ہے صالح مسجد، اس کے امام صاحب تھے جو پھر تقریباً 10 سال پہلے جہاز کے ایک حادثے میں شہید ہوئے، اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان میں بڑا جذبہ تھا، بڑی فکر تھی، انہوں نے باقاعدہ اس کو بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا، اور استاد جی فرمایا کرتے تھے، پھر ہم نے اس کا ذاتی تجربہ کیا، کتنے بچے اس کورس کو پڑھ کے، جو 35-40 روزہ تھا اب سمٹ کے اور بھی کم ہو گیا ہے، وقت کم ہوتا ہے، کتنے بچے اس کو پڑھ کر باقاعدہ مدرسے کے طالب علم بنے، انہوں نے 8 سال علم حاصل کیا، مفتی بنے، اساتذہ بنے، آج وہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں۔ یہ سب صدقہ جاریہ حضرت استاد صاحب کو ان کی قبر میں پہنچا۔ تو ان معاملات کو، ان چیزوں کو اتنا ہلکا مت لیں، یہ مت سمجھے کہ شاید یہ ائمہ حضرات فارغ ہیں، ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے تو چلے یہ جوڑ دیں۔ آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ کے، کتنا انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے فکر ہوتی ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں فکر ہوتی ہے۔ یہ بچے تو فارغ گھوم رہے ہیں، ہر والدین یہ گلہ کر رہے ہیں کہ بھئی اسکول بند ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، تو بھئی ان کے وقت کو آپ قیمتی بنا لیں۔ صرف مغرب سے عشاء تک کا وقت مانگا، وہ بھی ہفتے میں 5 دن، اور 25 دن میں کورس ختم ہونا۔ تو آج انشاءاللہ اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ بنات کے مدرسے میں الحمدللہ مستورات بھی تشریف فرما ہے، وہاں بچیوں کے لیے بھی سلسلہ ہے، اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اس کی کلاسوں کا آغاز ہوگا، مغرب سے لے کر عشاء تک باقاعدہ۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی، اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ اب بھی عرض کروں گا کہ جو ساتھی چاہیں تو بچوں کو لازمی لائے، آج بھی داخل کروا سکتے ہیں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اسباق کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اب انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، اس کے بعد پھر دعا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ اور جامع اور مانع انداز میں برادرم مفتی محمد خالد عباسی نے بات فرمائی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بس کورس کا تعارف آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جیسے بھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تعلیم و تربیت کورس یہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے، خصوصاً ہمارے مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن کے جو بزرگ اساتذہ ہیں اور خاص طور پر بالخصوص ہمارے انتہائی مشفق استاذ مربی حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بڑا کردار ہے، اور یقیناً یہ حضرت استاذ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے اساتذہ ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اساتذہ، یہ سب کے لیے ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مختصر کورس کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ یہ ہے تو دیکھنے میں مختصر کورس کتابی صورت میں مرتب ہے، ہماری جامعہ نے مرتب کیا ہے، ہماری مادر علمی نے، تو ہر لیول کی الگ الگ کتاب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، تو دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو مختصر ہے۔ 4 لیولز ہیں، پرائمر، بگنر، جونیئر اور سینئر، اور ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ پہلے تو 40 دن ہوتا تھا، اب مصروفیات کی وجہ سے اور چھٹیوں میں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اور جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، ان تمام اسباب اور عوامل کی وجہ سے یہ کورس اب مختصر دنوں میں کروایا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر 30 دن میں ہوتا ہے، کہیں 25 دن میں، کہیں 20 دن میں۔ ہمارے ہاں بھی تقریباً پہلے 40 دن میں ہوتا تھا، اب 25 دن میں کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے تو مختصر لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اس مسجد میں شعبہ بنین میں یہ کورس عرصہ تقریباً 15 سال سے پڑھایا جاتا ہے، اور شعبہ بنات میں اس کورس کو تقریباً 3 یا 4 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ اور ہمارے بعض ایسے بھی ساتھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کورس پڑھا اور اب باقاعدہ یہ کورس پڑھا رہے ہیں۔ خود ہمارے یہاں مسجد میں جو کورس پڑھانے والے ساتھی ہیں اس میں تقریباً زیادہ تر ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود یہاں یہ کورس پڑھا 2 سال 3 سال، اور اب الحمدللہ وہ یہ کورس خود پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اسباق پڑھا رہے ہیں، خود پہلے یہاں پڑھ چکے ہیں۔ اور ایسے بھی اساتذہ ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ تعلیم و تربیت کورس پڑھ کر
طلبہ نے شعبہ درس نظامی میں داخلہ لیا، درجہ اولیٰ میں، یہاں سے پڑھ کر دورہ حدیث پڑھ کر فراغت حاصل کی، اور آج ہمارے یہاں اسی ادارے میں وہ اساتذہ ہیں۔ تو دین کی بات انسان کو کہیں سے بھی ملے، ایک مسلمان اس کو حاصل کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو تفصیلی علم ہے، ایک اجمالی علم ہے۔ تفصیلی علم جیسے مکمل 8 10 سال 15 سال 16 سال درس نظامی پڑھ کر عالم بنتے ہیں، وہ فرض عین تو نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا علم رکھنا، بنیادی علم رکھنا بحیثیت مسلمان کے کہ فرائض کا علم ہو، واجبات کا علم ہو، حلال حرام کا علم ہو، جائز ناجائز کا علم ہو، پاکی ناپاکی کا علم ہو، میں جس کام کاروبار تجارت سے وابستہ ہوں اس کے مسائل کا علم ہو، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ یہ پھر ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اتنا علم حاصل کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کا کیا احساس کیا ہے، اس کا احساس ہمارے دل میں کس قدر موجود ہے۔ قرآن کریم اگر میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، میں نے نہیں پڑھا، تو یاد رکھے بحیثیت مسلمان بھی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا یہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لوں۔ میں نے کہا کہ بھئی اب تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب مشکل ہے۔ یاد رکھیے قابل قبول عذر نہیں ہے۔ ایسے ساتھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 60 70 70 80 80 سال کی عمر میں قرآن کریم سیکھنے لگے، پڑھنے لگے، ناظرہ قرآن ختم کیا، اور 20 ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بڑی عمر میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ تو ہمت کی بات ہے، اگر انسان ہمت نہیں دکھائے گا، بے ہمت ہوگا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہماری کم ہمتی صرف دین کے معاملات میں ہے، دنیا کے معاملات میں ہم کم ہمتی نہیں دکھاتے۔ چاہے بیماری ہو، صحت کمزور ہو، کہ بھئی میں اپنے بچوں پہ تو کاروبار نہیں چھوڑ سکتا نا، میں اپنی دکان ان کے آسرے پہ کیسے چھوڑ دوں؟ خود جاتا ہوں میں اس عمر میں بھی جا رہا ہوں، بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے جاؤں گا یا کسی اور ذریعے سے، لیکن جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے اندر اس چیز کی ایک اہمیت ہے، افادیت ہے کہ بھئی میرا کاروبار ہے، میں اپنے کاروبار کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ دین سیکھنا جس پر ہمارا خاتمہ موقوف ہے، خاتمہ بالخیر موقوف ہے، جس پر آخرت کی نجات موقوف ہے، اس کا ہمیں اس قدر احساس بھی نہ ہو۔ اگر میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، میں کسی قاری صاحب کے پاس، کسی استاذ کے پاس بیٹھا ہوں، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ کراچی میں ایک مرتبہ میں نے عرض پہلے بھی کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ تو یہاں کارساز کے علاقے میں نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، بنگلے میں، حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، مجلس تھی، ہماری بھی حاضری ہوئی، بڑے بڑے علماء تشریف لائے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے تشریف لائے تھے، اور حضرت کے سامنے ایسے بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور بیان بھی قرآن کریم اور نماز کو صحیح سیکھنے پر بہت زیادہ زور دیا کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا، اذان اور نماز کی ادائیگی کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا، ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حضرت کا مزاج بھی تھا۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر
باقاعدہ بطور مثال کے فرمایا کہ بھئی یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہ بھئی یہ اختر آئے تھے ہمارے پاس ہندوستان، تو میں نے ان کو بھی، حالانکہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرت کے مریدین منتسبین، اللہ پاک نے بڑا کام لیا۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ بھئی تمہیں قاعدے کی تصحیح کے لیے جو ہے قاری صاحب کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اور میں نے ان کو باقاعدہ ایک کلاس میں بٹھایا کہ تم قاعدے کی تصحیح کرو۔ حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھتے ہیں کہ اب میں اس عمر میں اس قاری صاحب کے سامنے بیٹھوں گا یا میں دین سیکھوں گا، اور آج کل تو انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ چیز انسان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے کہ بھئی مجھے سب آتا ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں نا کہ سب ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کسی چیز کی دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کو محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ دین کی طلب پیدا کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ بعض صحابہ بڑی عمر میں ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو غالباً ان کی عمر 80 یا 90 سال سے بھی متجاوز تھی۔ بالکل سفید داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ سے پکڑ کے لائے کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، بوڑھے تھے، اور اسی وقت دین سیکھنا شروع کر دیا۔ تو جو صحابہ بڑی عمر میں ایمان لاتے فوراً دین سیکھنے میں لگ جاتے۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں۔ اور آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، حالانکہ ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہے، ہاتھ پیر تندرست ہے، دماغ کام کر رہا ہے، لیکن آج میں اتنا مستغنی بن چکا ہوں کہ بھئی مجھے ضرورت نہیں۔ تو ذرا تفصیلی بات نہیں عرض کرنی، دین کی طلب اپنے اندر پیدا کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ تو یہ جو کورس میں عرض کر رہا تھا اس میں جو بنیادی مضامین ہیں، بنیادی طور پر 4 مضامین ہیں۔ قرآن کریم ہے، کچھ تجوید کا حصہ ہے اور ترجمہ تفسیر ہے، حدیث مبارکہ ہے، تیسرا مضمون معرفت اسلام ہے، اور چوتھا مضمون عربی انگلش ہے۔ اور پھر اس کو 4 لیولز پر بچوں کے اور بڑوں کے علمی اور ذہنی استعداد کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے۔ جو بالکل ابتدائی چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے پرائمری لیول رکھا گیا، اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کچھ استعداد پیدا ہوتی ہے، یا اگر کسی نے نہیں پڑھا لیکن وہ اسکول کچھ پڑھ چکا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو ان کے لیے بگنر لیول ہے۔ پھر اس کے بعد جونیئر ہے، اور سب سے بڑا لیول سینئر ہے۔ اور کوئی زیادہ وقت نہیں، ہفتے میں 4 دن، ہفتے میں 5 دن، جس میں ہم نے جمعرات اور اتوار بنین میں چھٹی رکھی، اور جمعہ اور اتوار مستورات میں چھٹی رکھی ہے، کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہے۔ تو ہفتے میں 5 دن ہے۔ اور اوقات کیا ہے آپ طلبہ کے لیے، ہم طلبہ کے لیے، حضرات کے لیے مغرب سے عشاء بمشکل 1 گھنٹہ ہے، 20 منٹ کا ایک پیریڈ ہے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر عشاء کی اذان 9 بجے تک یہ سبق ہوگا، اور ہفتے میں 5 دن۔ آپ کی چھٹی جمعہ اور اتوار، جمعرات اور اتوار، اور مستورات میں جمعہ اور اتوار۔ مختصر دورانیہ ہے۔ اور 25 دن میں بھی اگر آپ ہفتے کی 2 دن کی چھٹیاں مستثنا کر لے تو بمشکل 20 دن کا کورس ہے۔ آپ کے لیے ٹائم جو ہے مغرب سے عشاء، اور خواتین کے لیے دوپہر 3 بجے سے 4:30 بجے تک۔ خواتین میں تعلیم و تربیت کورس کا جو وقت ہے طالبات خواتین کے لیے وہ دوپہر 3 سے 4:30، چونکہ آئندہ کچھ وقت بعد، ہفتہ 1.5 ہفتے بعد تعلیم دین جو 2 سالہ کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو مستورات میں اس کا وقت صبح ہوگا، اس لیے وہاں ہم نے تعلیم و تربیت دوپہر کے وقت میں رکھا۔ تو بہت ہی مختصر دورانیہ ہے،
اور جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم بہت زیادہ استغنا کی طرف جا رہے ہیں دین کے معاملے میں، یہ حقیقت ہے، ہم استغنا کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو آپ کے محلے کی مسجد میں الحمدللہ تمام شعبے آپ کو دیے ہیں۔ وہ چاہتا ہے بیٹے کو عالم دین بناؤں، 8 سال درس نظامی مکمل دور حدیث موجود ہے، 1 سال تخصص فی الفقہ موجود ہے، اسی طریقے سے شعبہ حفظ، ناظرہ، قاعدہ، بنین اور بنات دونوں میں، شعبہ حفظ، ناظرہ، قاعدہ، شعبہ درس نظامی تو صرف بنین میں، بنات میں تفسیر قرآن کی کلاس۔ اگر عام ساتھی ہمارے چاہے بھئی ہم بھی دین سیکھ لیں، 2 سالہ کورس صرف ان حضرات کی طلب کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا۔ عوام کے لیے قرآن، حدیث، مسائل کے دروس چل رہے ہیں، عرصہ 15 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 2 دن قرآن کا درس، 1 دن حدیث، 1 دن مسائل کا درس۔ اتوار کے دن آپ حضرات کے لیے اور مستورات کے لیے پروجیکٹر کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ جو مغرب کے بعد ہوتا ہے، اور الحمدللہ 56 کلاسوں میں حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت طیبہ تصاویر کے ساتھ، اہم مقامات کی تصاویر اور نقشوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد 47 کلاسوں میں، یہ بھی 1 سال کے عرصے میں، اسوہ حسنہ آپ علیہ السلام کی دن اور رات کے جو معمولات اور مبارک زندگی تھی وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اور اب تیسرا سلسلہ پروجیکٹر پر تاریخ اسلام کا شروع کیا گیا، جس میں خلفائے راشدین، خلافت راشدہ سے آغاز کیا گیا، اور آج اس کی انشاءاللہ بعد نماز مغرب 11ویں کلاس ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہفتہ وار اپنے ساتھیوں کے لیے، خاص طور پر طلبہ ہیں، اب دوسرے ساتھی ہیں، عصر کی نماز کے بعد اصلاحی بیان، ذکر و مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، اور اسی ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک خواتین کے لیے، جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، مستورات ہیں، ان کے لیے اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے۔ ماہانہ بھی آپ حضرات کے لیے اصلاحی بیان، ذکر و مراقبے کی مجلس ہے، جو ہر مہینے میں انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری رجب شعبان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم اپنے ان طلباء کے لیے، ساتھیوں کے لیے مختلف دورے اور شارٹ کورسز رکھتے ہیں۔ 5 دورے اس سال بھی ہوئے، گزشتہ تقریباً 5-6 سال سے چل رہے ہیں۔ دورے تفسیر قرآن ہے، لغت عربی ہے، صرف و نحو ہے، اس سال کمپیوٹر اور انگلش لینگویج کورس بھی ہوا، چھوٹے بچوں کے لیے خوشخطی، املا، تجوید، یہ کورس بھی چل رہا ہے۔ یہ سب آپ حضرات کے لیے، تو صرف ہم آپ سے وقت چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف وقت، بس وقت نکالیں۔ اور ابھی خاص طور پر جو تعلیم دین کورس شروع ہونے والا ہے، جو بڑے ساتھی بیٹھے ہیں، بزرگ ساتھی ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، تو ان سے خاص طور پر ہماری درخواست ہے کہ اس کورس کے لیے وقت نکالیں۔ بنین میں آپ حضرات کے لیے اس کا وقت 7 سے 9، 7 بجے سے 9 بجے تک، یعنی جیسے ابھی مغرب سے قبل، اذان سے 15-20 منٹ قبل ایک سبق ہوگا، پھر مغرب سے عشاء بس۔ اور جب سردیوں کا موسم آئے گا، عشاء جلدی ہو جائے گی، تو پھر مغرب کے بعد سے شروع کر کے ایک سبق عشاء کے بعد ہوگا، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں۔ اور اس کے مضامین انشاءاللہ اس پر تو جب اس کی افتتاحی تقریب ہوگی اس وقت بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ یہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں، کل سے باقاعدہ کلاسوں کا آغاز ہوگا۔ تو اب تک جن بچوں نے داخلہ نہیں لیا، یا اگر اس میں بڑے ساتھی بھی تعلیم و تربیت میں داخلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، جنہوں نے اب تک نہیں لیا فارم فل کر لیں۔ بڑی تعداد میں خواتین اور حضرات نے داخلہ لیا ہے، تو دین کی طلب پیدا کریں، دین کے سیکھیں۔ چند روزہ زندگی ہے، یہ دین کی طلب اور دین سیکھنے میں گزر جائے تو کیا کہنا ہے۔ دنیا کے پیچھے آج ہم لگ چکے ہیں جو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی۔ آپ دین کی طلب پیدا کریں، دنیا خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ تو بہرحال بس یہ چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کورس جو ہے یہ انشاءاللہ کل بروز مغرب سے باقاعدہ کلاسوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تو تمام ساتھی ہیں، طلبہ ہیں، مغرب کی نماز یہیں پڑھیں۔ چھوٹے بچے ہیں وہ مغرب کی نماز پہلی منزل پہ ادا کریں گے، بڑے ساتھی مسجد میں جماعت سے ادا کریں گے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دعا فرمائیں گے۔
درود شریف پڑھ لیں جی. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ یا غفور الرحیم یا رحمت العالمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ یہ جو طلبہ یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، یا اللہ جو والدین نے ان کو یہاں بھیجا ہے، یا اللہ والدین کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ یہ حضرات جو محنت کر رہے ہیں محلے کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا اللہ ان حضرات کے خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان حضرات کو بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہمیں شوق سے یا اللہ اپنے بچوں کو یا اللہ اس ادارے میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.